نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری زندگی اگر دیکھا جائے تو 2 دن کی زندگی، ایک وہ دن ہے جو آج ہم گزار رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو کل شروع ہوگا. عام طور پر جب ہم کہتے ہیں 2 دن کی زندگی تو اس سے مراد صرف دنیا ہی کی زندگی کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں میری مراد دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. ایک وہ وقت ہے جو ہم ایک ایک دن کی شکل میں گزارتے چلے جا رہے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، ہر شخص اپنے مقرر وقت پر دنیا میں آ رہا ہے، اتر رہا ہے یہاں، اور پھر جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ آخرت کی طرف روانہ ہو جائے گا. اور ہر ایک کے ساتھ یہی، ہم بھی ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے یہاں پر ہیں. وہ دوسرا دن جب شروع ہوگا یعنی آخرت کا دن، اس کے بارے میں ہم سب سنتے تو رہتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں اس دن کی یاد دہانی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب اس دن اپنی آنکھ دوبارہ کھولنے والے ہیں. جیسے ہر روز سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اس دن ہم آنکھ کھولیں گے، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن. اس دن ہر چیز تبدیل ہو جائے گی. یعنی آج ہم سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ایک لگی بندی روٹین کے تحت صبح کی روشنی پھیلتی ہے، سورج نکلتا ہے، ایک نارمل دن شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے، پھر اسی طرح دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ دن ایسا دن نہیں ہوگا. اس دن نہ یہ آسمان ایسا آسمان ہوگا اور نہ یہ زمین ایسی زمین ہوگی. اس دن کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ باتیں قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم سب کے آگے کیا آنے والا ہے، جس سے ہم سب یقینی طور پر گزرنے والے ہیں. جب وہ دن طلوع ہوگا یعنی قیامت کا دن، تو اس دن ہمارے اوپر پھیلا ہوا آسمان لرزنے لگے گا، کانپنے لگے گا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، آسمان پر نظر ڈالیں اور پھر اس کے ہلنے کو سوچیں کہ پوری چھت اگر ہلنے لگے اور ہلتی ہوئی نظر آنے لگے تو انسان کے دل کا عالم کیا ہوگا، دل کی حالت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الطور آیت نمبر 9 میں، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، خوب ہلے گا. پھر یہ کہ اس کا رنگ بدل جائے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل، پھر آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، ریڈ لیدر کی طرح. سورۃ الرحمن 37 میں آتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا. یعنی اب آپ دیکھیے کانپ رہا ہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو رہا ہے. پگھلے ہوئے تانبے کا رنگ ذرا سرخی مائل تو ہوتا ہے لیکن زیادہ سرخ نہیں ہوتا، وہ ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو جائے گا، اور پھر اتنا سرخ ہو جائے گا کہ گویا آسمان آگ برسا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پر آگ برسا رہا ہوگا. یعنی ایک طرح سے اتنی شدید قسم کی گرمی اور ہر چیز کے اندر ایسی تبدیلی ہوگی کہ انتہائی وحشت ناک منظر ہوگا. اب ان سب چیزوں کو اگر آپ امیجن کرتے چلے جائیں تو پورا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا. ایک دن تو ہمیں کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنا ہی ہوگا، لیکن عقل مند وہی ہے جو آج اس کو دیکھ لے. پھر سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند گہنا جائے گا. سورۃ تکویر میں آتا ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور سورۃ القیامہ میں آتا ہے کہ چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. اور اب بھی ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کا ریفلیکشن ہے، سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس سے جا ملے گا اور اس کی اپنی کوئی روشنی رہے گی نہیں. اسی طرح ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے آسمان تو ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں. کیسا آسمان؟ عام طور پر یہ منظر اس وقت نظر آتا ہے جب بادل ہوتے ہیں، اور بادلوں میں بھی اگر ان کا رنگ بدل جائے، لال ہو جائے یا کچھ، تو دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسا ہلکا سا سین نظر آتا ہے، لیکن اس وقت کبھی دل خوش نہیں ہوا. ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی ہے، ایک عجیب سی پریشانی چھا جاتی ہے
یہ سب کچھ کیا ہو گیا. اور بعض اوقات اس کا ریفلیکشن زمین پر بھی آتا ہے. تو رات کے وقت بھی زمین کے اوپر ایک عجب طرح کی روشنی ہو جاتی ہے. ستاروں کے بارے میں آتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یہ سورۃ المرسلات میں ہے. الانفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، کہ ستارے بکھر کر گر پڑیں گے. اور سورۃ مرسلات میں ستارے بے نور ہو جائیں گے. نہ صرف یہ کہ آسمان پر یہ ساری تبدیلیاں آئیں گی بلکہ زمین بھی تبدیلیوں میں کا شکار ہوگی. زمین کا بھی حال وہی ہوگا جو آسمان کا ہوا. وہ سخت لرزے کا کانپے گا اور ادھر زمین بھی ہل جل رہی ہوگی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائی جائے گی سخت ہلایا جانا، یعنی بری طرح شیک کر دی جائے گی. سورۃ المزمل میں آتا ہے یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلے ہوئے تودے بن جائیں گے، یعنی ایسے کہ جیسے ہاتھ لگائے تو گر پڑے. یعنی آج سخت چٹانیں اور سخت پتھر کل کے دن بالکل مٹی ہو جائیں گے. یوں لگے گا جیسے کسی نے کوٹ کوٹ کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. آج اگر ایک پتھر توڑنا پڑے، اس کو کرشر میں ڈالتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے، تو بھی کتنی بھاری مشینری لگانی پڑتی. لیکن اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور حکم سے ہر چیز بالکل برابر ہو جائے گی. سورۃ الفجر میں آتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور اس کے اوپر جتنے بھی پہاڑ اور چوٹیاں جو کچھ نظر آتا ہے سب برابر ہو جائے گا. اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. اب کس طرح اٹھایا جائے گا کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کو اٹھا کر دونوں ٹکرا دیے جائیں گے. ایک ہی بار ٹکرا دیے نہیں، اتنا زبردست قسم کا ٹکراؤ ہوگا کہ ہر چیز آپس میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گی. تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، بس وہ اس دن کمزور ہوگا. یعنی یہ آسمان نہ اس شکل میں رہے گا اور نہ یہ زمین اس شکل میں رہے گی، بلکہ ہر چیز ایک سخت ہچکولے اور زلزلے اور ایک سخت قسم کے امتحان کا شکار ہوگی. جب زمین پر پائے جانے والے سارے درخت اور پہاڑ اور ٹیلے اور جو کچھ بھی اونچ نیچ ہے سب کوٹ کے برابر کر دی جائے گی تو زمین حساب کتاب کے لیے تیار کی جائے گی اور اس طرح اسٹریٹ کر دی جائے گی، اتنی بالکل پلین میدان کی طرح کہ اس کے اوپر انسان کھڑے ہوں گے. اور وہ جیسے میدے کی روٹی ہوتی، کبھی آپ نے میدے کی ٹکیا بیلی ہوگی جب سموسے وغیرہ بناتے ہیں، تو بالکل اسی منظر کو سامنے رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے. اس زمین پر کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہوگا، ہر چیز صاف کر دی جائے گی. پھر پہاڑ چمکتی ریت بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سورۃ النمل میں آتا ہے اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے. یعنی پہاڑ جب کوٹ دیا جائے گا ان کو ریت بن جائیں گے اور پھر ان کو اڑا دیا جائے گا تو وہ زمین سے اٹھ کر ایسے جیسے آسمان پر بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. پھر زمین کے اوپر سمندر بھی ہیں، یعنی خشکی کے علاوہ سمندر. تو سمندروں پہ کیا بیتے گی؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں ایک طرح سے آگ لگ جائے گی. اگر دیکھا جائے تو پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے اور ان میں سے ایک جلنے والی گیس ہے اور دوسری جلانے والی ہے. تو اللہ کے حکم سے اگر ان کے اندر ایسا فیوژن ہو کہ جس سے وہ دونوں الگ الگ ہو کے آپس میں ہی پھر ایک دوسرے کو کھانے لگے تو سخت قسم کی آگ بھڑک سکتی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. تو وہ دن کیسا ہوگا؟ سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، ستارے، سورج، چاند، یہ سب فضا جو ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، یہ سب ایک حادثے کا شکار ہو جائے گی. اور یہ ایسا ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں خبر دی ہے. ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ اس سارے ہول کے دن، خوف کے دن ہم امن میں رہ سکے. یہ دن بہت سخت دن ہوگا، معمولی دن نہیں. آپ دیکھیں دنیا میں بھی کہ جہاں کہیں زلزلے آتے ہیں تو کتنی عجب طرح وحشت ہوتی. آج ہی میں ایک سائٹ دیکھتی تھی، اس میں زلزلے کی وجہ سے کس طرح
زمین پٹی، اور بعض اوقات گاڑیاں چل رہی ہوتی پوری رفتار سے موٹر ویز پر، اور اتنے میں زلزلہ آتا ہے اور بیچ میں سڑکیں ٹوٹ جاتی، گاڑیاں لڑک کر اندر چلی جاتی ہیں. کسی وقت بھی کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم، اور قیامت تو ویسے بھی اچانک آئے گی. فرمایا سورۃ المدثر کی آیت ہے، سو جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو وہ ایک بہت مشکل دن ہے، کافروں پر آسان نہیں، یعنی جو انکار کریں گے ان کے لیے تو اور زیادہ صدمے کی بات ہوگی، کیونکہ جس چیز کو انسان جانتا ہوتا ہے تو اس کی پھر بھی تیاری کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس دن کے خوف اور ہول سے پناہ لینے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے. لیکن جو مانتے ہی نہیں کہ ہے ہی نہیں کچھ ایسا، تو جب وہ سب کچھ سامنے آئے گا تو پھر ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. سورۃ مرسلات میں آتا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یہ دن ہے کہ وہ بولیں گے نہیں، چپ ہو جائیں گے. جیسے انسان سکتے میں آ جاتا ہے تو منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، اور نہ انہیں اجازت دی جائے کہ بولیں، کہ وہ عذر پیش کریں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ دہشت ناک اور تلخ دن ہوگا، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا دن ہے، وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی چیز ہے. It's a very bitter day. یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا چھونا. پھر یہ دن حسرتوں کا دن ہوگا. ظاہر ہے کہ جس نے کچھ کیا نہیں اس کی تیاری کے لیے وہ سخت ندامت کا شکار ہوگا، پچھتائے گا، پریشان ہوگا کہ کاش میں اس دن کے لیے کچھ تیاری کرتا. اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جس دن ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ سراسر غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے. ایک اور موقع پر فرمایا کہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا، یعنی بہت ہی بدمزاج قسم کا، اور اس میں یعنی ویلکمنگ نہیں ہوگا. تو اہل ایمان کیا کہتے ہیں دنیا میں؟ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہے. بس اللہ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا اور انہیں انوکھی تازی اور خوشی عطا فرمائے گا. یعنی جو لوگ اس دن کی تیاری کریں گے ان کا حال بھی بتا دیا گیا، اور جو اس سے غافل ہیں، اس کو بھولے ہوئے ہیں اور صرف آج کی اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کا انجام بھی بتا دیا گیا. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ پھر ڈر کر اس دن کے ڈر سے بھی اپنے عہد وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی نظر پوری کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت پھیلی ہوئی ہو، جدھر دیکھیں گے تباہی ہی تباہی، اور جدھر دیکھیں گے مصیبت ہی مصیبت ہوگی. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ذی روح ہے سب ختم ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ بچانا چاہے. پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کے وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف آسمان اور زمین پر ہی سب کچھ بھاری نہیں، بلکہ انسانوں پر بھی، اور صرف انسان نہیں، جتنے بھی جانور ہیں ان پر بھی ہر ذی روح ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. کہتا نا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور پھر سور پھونک کر سب کو ایک طرح سے جب بے ہوش کیا جائے گا تو یہ بے ہوشی نامعلوم عرصے تک ہے. اس کی صحیح مدت نہیں بتائی گی کہ 40 گھنٹے ہے، یہ 40 دن ہے، یہ 40 سال ہے، صرف 40 کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر ہر ایک بے ہوش ہو جائے گا اور دوبارہ اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور اس کی آواز جس کے کان میں بھی پہنچے گی وہ اس کی طرف اپنے کان لگا لے گا. ویسے بھی انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کہیں سے آواز آئے تو جیسے گھر کے اندر بھی آئے تو فوراً دیکھے کہاں سے آ رہی، اور خاص طور پر اگر کوئی انیوژل قسم کی آواز ہو. ایک قدرتی طور پر ہر شخص آواز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آواز اس کو اپنی طرف کھینچ. اور پھر سور کی آواز تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کی آواز سن کے کہے اچھا شور ہونے دو میں سونے لگاؤں. نہیں، سو نہیں سکے گا، اب جاگنے کا وقت ہوگا. پہلی آواز پر سب بے ہوش اور دوسری پر اٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک سور پھونک دیا جائے گا، اس کی آواز جس کے کان میں بھی پہنچے گی وہ اس کی طرف اپنے کان لگا لے گا. سب سے پہلے اس کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے حوض کے کنارے صحیح کر رہا ہوگا، یعنی جہاں سوئمنگ پول کہہ لیں یا ویسے پانی کا کوئی پول کہہ لیں جہاں وہ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، تو اس کے کنارے ٹھیک کر رہا ہوگا کہ پانی باہر نہ نکلے، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا. پھر ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا، یعنی جتنے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے شبنم کی طرح بارش برسائے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ آئیں گے. یعنی وہ بے ہوش ہونے کے بعد نامعلوم عرصے تک اسی طرح پڑے رہیں گے. ظاہر ہے کوئی کفنانے دفنانے والا بھی نہیں ہوگا کیونکہ سبھی ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو اٹھائے گا اور بارش یعنی پانی برسے گا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کی جو مثال دیتے ہیں سورۃ قاف میں بھی سورۃ حج میں بھی وہ پودوں کے اگنے سے دیتے ہیں کہ جیسے بارش برستی ہے تو مردہ زمین سے بھی پودے اگنے لگتے ہیں, ہر طرف ہریالی ہونے لگتی. تو کذالک النشور, اسی طرح تمہیں دوبارہ جی اٹھنا ہوگا. بارش برسے گی, انسانوں کے جسم اگ آئیں گے اور پھر دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور پھر یہ سب ایک ڈانٹ میں ہو جائے گا, ایک آواز کے ساتھ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکایک وہ میدان میں آ جائیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, تو وہ دیکھنے لگ جائیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, کہیں گے ہے ہماری بربادی, یہ ہے جزا سزا کا دن, آج تو بدلے کا دن ہے, آج تو ہر ایک کو اس کے کیے کا نتیجہ سامنے آئے گا, اس کو نتیجہ ملے گا, اس کا انعام یا اس کی سزا. اور پھر یہ کہ لوگ گروہ در گروہ جیسے ٹڈیاں اٹھتی ہیں نا, اس طرح ٹڈیوں کی طرح اٹھ رہے ہوں گے, یعنی اچھل اچھل کے اٹھ رہے ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے. یہ پورے پورے قبیلے پورے کے پورے لوگ, کیونکہ زمین کی تہوں کے اندر ایک کے بعد ایک قبرستانوں کے اندر لوگ جو دفن ہوں گے وہ بھی اٹھتے اٹھیں گے, اور جو لوگ مستل فوت ہوں گے یعنی حشر کے دن وہ بھی سارے اٹھیں گے. تو ابھی دنیا کی جو بھی آبادی, اللہ عالم ابھی کتنا دنیا کو اور آباد رہنا ہے. وہ جگہ جو کل تک بے آباد تھی کس طرح آباد ہوتی چلی جا رہی ہے, اور قبرستانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی. اور پھر خصوصاً جب میں مکہ یا مدینہ جاتی ہوں تو وہاں بقیع ہو یا مقبرۃ المعلی ہو تو اس کا سائز تو ایک نارمل سا سائز ہے, لیکن اب تک لوگ اس میں دفنائے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ انہوں نے قبریں مارک کی ہوئی ہیں اور ایک مخصوص عرصے کے بعد جو کچھ سالوں پر محیط ہے, مجھے معلوم نہیں 5 سال یا 10 سال, اس وقت تک اس ایریے کو بند رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے ایریے میں دفناتے رہتے ہیں. پھر دوبارہ واپس اسی ایریے پہ آ جاتے ہیں, قبریں دوبارہ کھول دی جاتی ہیں اور ان میں جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے ایک طرف کر دیے تو انہی قبروں میں عورتوں کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. 1400 سال سے تو ہم ان مقبروں کو جانتے ہیں. صرف یہ کہ جو نامور شخصیات میں سے حضرت خدیجہ ہیں اور بڑے بڑے صحابہ, ان کی قبروں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, وہ ایک الگ جگہ پر. لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کی قبریں کھودی جاتی ہیں. اور پچھلی دفعہ جب رمضان میں گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ بعض قبریں جب کھودی جاتی ہیں تو ان کے اندر جسم بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں, وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ان کی قبر پھر بند کر دی جاتی ہے, اس کے اندر کسی اور کو نہیں دفنایا جاتا. تو آپ خود سوچیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان حصوں سے جب لوگ نکلیں گے تو کس کثرت کے ساتھ وہاں سے نکل رہے ہوں گے, تو سارے کے سارے اٹھیں گے, کوئی ایک بھی کہیں چھپ کے بھاگ کے نہیں نکلے گا. اب جب سب دوبارہ اٹھ جائیں گے تو حشر کا میدان قائم ہو جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے, اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور پھر سارے فرشتے صف بستہ ہوں گے, صفوں میں چاروں طرف ہوں گے, اور پھر اپنے پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے جو صف در صف ہوں گے, پوری لائنوں کے ساتھ ڈسپلن میں. سورۃ نبا میں آتا ہے جس دن روح القدس اور فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوں گے. وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا, اور وہ درست بات کہے گا, صرف وہ بولے گا, ورنہ کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی. کوئی شور ہنگامہ نہیں کرے گا, کوئی پروٹیسٹ نہیں وہاں کرے گا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جلدی حساب ختم کرے. ورنہ دنیا میں تو 4 لوگ کہیں اکٹھے ہو جائیں تو لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا. لیکن اس دن انسان کی ذہنی اور جسمانی حالت کیا ہوگی؟ لوگ شدید گھبراہٹ میں ہوں گے. جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. یہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, انہیں بار بار بتایا جاتا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے, اس کی تیاری کرو. لوگوں کے چہرے اس وقت جھکے ہوئے ہوں گے اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے, قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے, یعنی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آیا, شرک کر کے آیا,
یا اور برے کام کیے وہ اس دن ناکام ہو جائے گا. پھر انسان کی وحشت، اور یہ دہشت جو ہے انسان کی آنکھوں سے بھی عیاں ہوگی. جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، یعنی انسان جانا نہیں چاہے گا وہاں لیکن جانا پڑے گا. ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوگی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں. پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے. کافر کہیں گے یہ بڑا ہی مشکل دن ہے. پھر نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، پھر دل کانپنے لگیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی. یعنی اب بھی ذرا سا خوف کا دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کا دل اتنا زور زور سے دھڑکتا ہے کہ اس سینے کے ساتھ بج رہا ہوتا ہے نا. اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کلیجے منہ کو آئیں گے، دل باہر آ رہا ہوگا. اس دن فرمایا اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. عورتوں کا حمل گر جائے گا. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا. یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، ورنہ ماں کسی حال میں چھوٹے بچے کو نہیں بھولتی. اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اور کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے. وہ 50,000 سال کا دن ہے. اور پھر وہ پریشان ہوں گے اور حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور آپ ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ قیامت قائم ہو، حساب کتاب ہو، تاکہ جسے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے اور جو جہنم میں جانے والا ہے وہ جہنم میں جائے. لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ عبد شکورا تھے، لیکن وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ میں نے ایک ایسی دعا مانگی تھی جو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی تھی، اس کی وجہ سے انہیں فکر ہوگی. اور ہر پیغمبر نفسی 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 پکار رہا ہوگا. پھر کہیں گے کہ ابراہیم کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے تو میں نہیں سفارش کر سکتا. پھر وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایک قتل کر دیا تھا جس کا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، تو جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ اپنی کسی غلطی کا ذکر تو نہیں کریں گے لیکن وہ کہیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے، دعا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹھو اے محمد، مانگو جو مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. اور اس طرح حشر حساب کتاب پھر قائم ہو جائے گا. اور پھر اس وقت ہر انسان، جب حساب کتاب کی بھی ہلچل ہوگی تو ہر انسان جو ہے وہ جائے پناہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کسی طرح میں بچ جاؤں اس سے، کیونکہ حساب کتاب دینا کبھی بھی انسان کے لیے خوشگوار تجربہ نہیں ہوا. انسان اس دن کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں. اسے بتایا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، آج کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھہرنا ہے. اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جو کام کیے اور جو نہیں کیے، جو پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، سب کچھ پورا حساب کتاب نہیں. اس کی پرائرٹیز کیا تھی اور اس نے اپنی جوانی میں کیا کیا اور بڑھاپے میں کیا کیا، کون سے کام وقت پہ کیے، کون سے ٹال مٹول کیے، کیا کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا جو وہ کرتا رہا. ہر ایک چیز اس کو خوب کھول کے بتائی جائے گی کہ تم کر کے کیا آئے. یعنی ہمارا جس دنیا میں نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے فیضٹ بس کچھ باتیں ویسے لکھے چلے جا رہے ہیں اور اکٹھی ہو رہی ہیں. نہیں، ان سب چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا اور ان کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی کہ کون سے کام ایسے تھے جو مکمل اخلاص کے ساتھ کیے اور کون سے کام ملے جلے تھے اور کون سے کام کیے دوسروں کے لیے، اس میں اللہ کی کوئی یاد نہیں تھی، اور کون سے کاموں کے ساتھ یعنی کہ شرک خفی اور کون سی بدعات تھی اور کتنے جھوٹ تھے اور کتنے سچ تھے، اور ہر چیز کا پورا پورا حساب کتاب ہوگا. اور اسی وجہ سے انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے اور مجھے تو کچھ اور دے دیا گیا ہے. اس دن پھر انسان سب باتیں پچھلی یاد کرے گا. سورۃ نازعات میں آتا ہے یہ جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوششیں کی ہوں گی، جس راہ میں بھاگ دوڑ وہ کرتا رہا ہوگا. انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو خواہ وہ کتنا بھی دنیا میں مالدار ہو، وہاں ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر،
بالکل نیکڈ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس سوائے اس کے اعمال کے, اور ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا, اور کسی کا پسینہ اس کے آدھے جسم تک, کسی کا اس سے نیچے. تو ہر شخص اپنے اپنے عمل کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا, اور یہ حساب سے پہلے کی بات. پھر کچھ لوگ سوار ہوں گے, یعنی اس پورے میدان کو جب کراس کر رہے ہوں گے تو کچھ لوگ سوار ہوں گے. اور کس طرح سوار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 گروہوں میں ہوگا. ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے, دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے. دوسرا ایسا فرقہ ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے, کسی پر 3 ہوں گے, کسی پر 4 ہوں گے, کسی پر 10 ہوں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق ان کی سواریاں ہوتی ہیں, تو آخرت میں بھی جو سٹیٹس ہوگا اس کے مطابق ہی جگہ ملے گی. پھر اسی طرح ہے کہ کچھ تو پیدل اور اونٹوں پر ہوں گے, اور کچھ منہ کے بل چل رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اکٹھے کیے جاؤ گے, اور تم میں سے کچھ کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. کچھ لوگ چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے, اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. فرمایا متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا, گویا کہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی, اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. وہ دنیا میں بڑے بنتے تھے, ان کو ذلیل کیا جائے گا, اور جو چھوٹی چیزیں تھے وہ ان سے اونچی نظر آ رہی ہوں گی. یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا. ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی, انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنم کے لوگوں کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا. کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے. کیا آپ کو پتا ہے وہ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے. بہت مشہور آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی, جو میری یاد سے منہ موڑے گا بے شک اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کا یہ حال ہوگا, لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی. جسے امام ابن تیمیہ نے کہا نا کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے, جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ کل جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اور دنیا کی یہ جنت اللہ کے ذکر کے ساتھ, اور اللہ کی یاد کے ساتھ, اللہ کی پہچان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے ساتھ ہوتی. تو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. وہ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تو نے انہیں بھلا دیا, اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. یعنی تم دنیا میں اندھے بن کے جیتے رہے, تم نے حق کو پڑھنے سمجھنے کے لیے میری کتاب کے لیے اپنی آنکھیں نہیں کھولی, اور جو کچھ تمہیں بتایا بھی گیا اس کو تم نے بھلا دیا, اس سے غافل ہو کے زندگی بسر کی. پھر یہ ہے کہ حشر کے میدان میں ہی, کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی چونٹیوں کی شکل میں, کوئی کچھ, بالکل ایسے جیسے عرفہ کے میدان کی میں نے مثال دی. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کوئی کسی حال میں, کوئی کسی حال میں, اور آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ معذور بھی ہوتے ہیں اور وہ گھسٹ گھسٹ کے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی منظر جس نے حج کیا اسی منظر کو یاد کرے, نہیں کیا تو جانے کی تیاری کرے تاکہ ایک جھلک دیکھ کے آئے کہ آخرت کا میدان کس طرح ہوگا. تو اس دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے. کچھ کا ٹخنوں تک, کچھ کا گھٹنوں تک, کسی کا کمر تک, اور کسی کے منہ تک پسینے کی لگام ہوگی. پھر اس پسینے سے لوگوں کا برا حال ہو جائے گا, کیونکہ وہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا. وہاں کوئی نہانے کا انتظام نہیں ہوگا. حساب کتاب کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کمان میں ڈالا جاتا ہے, اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا, دیکھے گا بھی نہیں, چھوڑ دے گا کہ لوگ انتظار کریں. ہاں مومن کے لیے وہ فرض نماز جتنا ہوگا کہ جو دنیا میں اللہ کے اطاعت گزار بندے بن کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں جو تعلقات ہیں, ہمارے دوستیاں ہیں, ان کا کیا ہوگا. یعنی ہم یہاں پر ایک دوسرے کے رشتے دار بھی ہیں, دوست بھی ہیں, محبتیں کرنے والے, چاہنے والے ایک دوسرے کو. قیامت کے دن کسی کی رشتے داری کام نہیں آئے گی.
یعنی خون کے رشتے تو ایک دم ختم ہو جائیں گے. قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتے داریاں فائدہ دیں گی نہ تمہاری اولاد. اور آج آپ دیکھیں ہم سب سے زیادہ کس کے پیچھے ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں؟ اولاد کے پیچھے. کہ اس قدر بے وفا ہوں گے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں. وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دن کوئی شخص اپنی جان کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا, اپنے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا, اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا. گہرے دوست ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں گے. ولا يسأل حمیم حمیما. کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا سوائے جو تقوی والے ہیں. سورۃ الزخرف میں آتا ہے اس دن متقی لوگوں کے علاوہ, اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں گے وہ وہاں بھی ایک دوسرے کی فکر کریں گے. حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا گیا تو وہ جنت میں پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر بھی وہ کہیں گے وہ ہمارا دوست کدھر ہے, اور پھر وہ شفاعت کریں گے اس کی. یعنی صالحین کی دوستی دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں انسان کو فائدہ دے گی. پھر انسان اپنے ہی رشتہ داروں سے جو بھاگے گا, اس کے بارے میں سورۃ عبسہ میں آتا ہے بس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی, جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے. اب ہر ایک کا چہرہ سامنے لائے. جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. دنیا میں کیا آتا ہے, مشکل ہو تو بھائی یاد آتا ہے اور بھائی کی طرف جاتے ہیں, ماں باپ یاد آتے ہیں. لیکن وہاں اپنی ماں سے بھاگیں گے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بیٹوں سے. یہ رشتہ نہیں, ان سے توقعات ہوتی ہیں دنیا میں کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے, وہاں نہیں آئیں گے. اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے, کیونکہ ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہے, کسی اور کے کون کام آئے. اور جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے اور ایک دوسرے کو لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا تھا, تمہاری وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں پڑے. پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کر دے گا اور تم میں سے بعض پہ لعنت کرے گا, اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے, تمہارے کوئی مدد کرنے والا نہیں. یعنی اب اس لیے مجرموں کا حال ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے. اور پھر جن شریکوں کی دنیا میں عبادت کرتے تھے لوگ, ان کا انکار کر دیں گے اور صرف اپنی جان کی اس درجے کی فکر ہوگی کہ اپنے سارے رشتے داروں کو, ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے حصے میں, اپنے بدلے اور فدیے میں عذاب میں جھونکنے کے لیے تیار ہوں گے. مجرم چاہے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کی طرف دھیان لائے, بیوی کو, بھائی کو فدیے میں دے دے, بدلے میں دے دے, اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا, اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں ان کو اپنے بدلے میں پھینکے, پھر اپنے آپ کو بچا لے. ہرگز نہیں. یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے, منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے. ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا, یعنی جو اللہ کی طرف راغب نہیں ہوا, ایمان نہیں لایا, تو اس کے پیچھے جائے گی. پھر ایمان والوں کی حالت کیا ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن معمولی ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک. یعنی جیسے ہم اس وقت بیٹھے, ان کے چہرے خوش ہوں گے, کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے, ہنستے ہوئے, بہت ہی خوش. ایمان والے امن میں ہوں گے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے, ایک کے بدلے میں 10 کا اجر, اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. تو عزیز بہنوں, آج خوب نیکیاں کما لو تاکہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے میری عزت کی قسم, میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا. یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا. مطلب یہ کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی. تو اس دن خوف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں. پھر یہ ہے کہ ساری مشکلیں ان کی آسان ہو جائیں گی. حدیث میں آتا ہے اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے, اور رہے مومن تو وہ ان پر زکام کی طرح ہوگا. یعنی پسینہ نہیں ہوگا بلکہ زکام کسی کیفیت ہوگی, جیسے فلو لگ جاتا تو ظاہر اس میں بخار شخار تو ہوتا ہی ہے, ایک انکمفرٹیبل فیلنگ تو ہوتی, اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی, وہ نزا کا عالم. لیکن مومن جو ہے وہ تازگی اور سرور اور خوشی میں ہوں گے. پھر
رحمان کے مہمان بن کے حاضر ہوں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے، یعنی ان کو عزت اور آنر بخشی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ تقویٰ ہو، کہ دنیا میں انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے اور اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے. پھر اسی طرح سونے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ساری دنیا پریشان ہے اور وہ امان سے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی نہیں جیسے بعض اوقات جیسے کوئی اسٹیڈیم ہوتا ہے کچھ، تو کچھ لوگوں کے پاس VIP ایریا ہوتا ہے جس میں وہ بالکل سکون میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشنر وغیرہ بھی ہوتا ہے، اور باقی جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ گرمی میں، بھیڑ میں، پسینے میں اور ایک مشکل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہاں بھی لوگ دوسروں کا حساب کتاب ہوتے اور ان کی سزا کا اعلان ہوتے، یہ سارے منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا. لیکن اگر وہ خود اچھے ہوں گے تو سونے کے ممبر. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ قیامت کے دن عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، یعنی ان کا اور کوئی مقصد مطلب مفاد نہیں تھا سوائے اللہ کی رضا کے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے، یعنی صرف گھر کے باہر ہی نہیں کہ اگر قاضی کا ہوتا ہے بلکہ گھر کے اندر بھی انصاف کرتے، اپنے بچوں کے درمیان اور باقی رشتے داروں کے درمیان عدل سے کام لیتے ہوں گے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ نیچرلی ہماری کچھ انکلینیشن کچھ بچوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، دوسری نہیں پوچھتے تو ان کی طرف کم ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ خاندان کے لوگ فیوریٹ بن جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. مثلاً جب خاص طور پر بزرگ بڑے ہو جاتے ہیں، ایک ماں کے 4 لڑکے ہیں اور 4 بہویں ہیں، تو جو obviously اچھی ہوگی خدمت گار ہوگی اس کی طرف دل زیادہ مائل ہو جائے گا، دوسری طرف کم. تو ایسے میں پھر بہت اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ان کا حق مارنے لگتا ہے، تو یہ عدل کے خلاف ہو جاتا ہے. ان کے جو حقوق ہیں، ان کے ساتھ جو عدل ہے، انصاف ہے، جو ان کا حق بنتا ہے اس کو دینا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کوئی ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو. اسی طرح وراثت ہے یا بعد میں وصیت ہے، تو ان تمام معاملات میں انسان کو انصاف کی ضرورت ہے. مومنوں کے علاوہ جو کافر ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ مومنوں سے الگ کر لیے جائیں گے. دنیا میں چاہے وہ ایک گھر میں رہتے تھے لیکن قیامت کے دن الگ. لیکن ان کو اپنے جوڑوں اور بیویوں کو، میاں بیوی اگر دونوں ہی کافر ہیں تو اکٹھے اٹھایا جائے گا، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. ظالم اور ان کے ازواج یعنی ان کے پیئرز، ان کے اسپاؤزز یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کو اکٹھا کرو. وما کانوا یعبدون، اور ان کے بت شت بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اور بتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو جسے پوجتا تھا اس کے پیچھے ہو لے گا. بہت سے لوگ سورج کے پیچھے چل پڑیں گے، بہت سے لوگ چاند کے پیچھے، بہت سے لوگ بتوں کے پیچھے، کیونکہ وہ ان کی محبت میں مبتلا تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر یہ کہ اس دن زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا. اور یعنی کہ حشر کے میدان میں بھی مجرموں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر ان کو اندھا کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں وہ اندھے بن کے رہے، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا. پھر یہ کہ آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا، اور پھر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. یعنی جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ان کا حساب شروع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے کہ یہ اور یہ کیا تھا، تو وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا تھا. تو ان کی زبان بند کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے. پھر ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جیسے کوئی چور ہوتا ہے نا، مجرم. پھر ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہ کافر فاجر جو لوگ ہیں ان کے چہرے غبار آلود، مٹی بھرے ہوئے ہوں گے اور سیاہی ان پہ ڈھانپ رہی ہوگی شرمندگی اور خوف کی وجہ سے. پھر وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے اور پھر پانی سے محروم کر دیے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اس کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت اپنی پوری زینت، سجاوٹ اور نمائش کے ساتھ آئے گی.
اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا کیا, انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی, انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. اے میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ, اور وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی وہ لوگ جو عبادات کے علاوہ اللہ کے راستے میں تھکے, اللہ کے دین کے لیے محنت کریں, کوشش کریں اپنی جان, مال, وقت, اولاد, ہر چیز کے ساتھ. پھر جیسے جنت قریب لائی جائے گی ایسی جہنم بھی قریب لے آئی جائے گی, اور 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا, اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے اور پکڑ کے اس کو لے آئیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے پیش کر دیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے, بھڑکتی ہوئی آگ سامنے لے آئی جائے گی, اور پھر کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم پوچھتے تھے, آج تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے. بلکہ ایک آیت میں آتا ہے کہ وہ جہنم ان کی گھات میں لگی ہوئی ہے, یعنی کہ خود دیکھ رہی ہے ان کو کہ کون سا مجرم کہاں ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا, یقیناً جہنم ایک گھات ہے, سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. پھر جہنم کی گردن ظاہر ہوگی اور وہ اپنا شکار ڈھونڈے گی, یعنی جہنم کے اندر سے ایک گردن اٹھے گی اور جہاں جہاں مجرم ہوں گے ان کو پکڑ لے گی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے 2 کان ہوں گے اور زبان ہوگی, وہ بولے گی بھی. پھر اسی طرح جہنم کی طرف لوگ دھکیلے جائیں گے, جس دن انہیں دھکے دے دے کے جہنم کی طرف پھینکا جائے گا. یعنی وہ مجرموں کو تلاش بھی کر لیں گے اور ان کو آگے بھی دھکیلیں گے کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے. پھر گروہ در گروہ لوگوں کو پھینکا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, یعنی اس کثرت کے ساتھ لوگ اس میں جائیں گے گروپس کی شکل میں, اور جو جس قسم کا گروپ ہوگا وہ وہاں اکٹھے ہو جائیں گے, اور شیطانوں کو بھی ساتھ ہی پھینکا جائے گا. پھر یہ ہے کہ انسان کا نامہ اعمال بھی اس کے سامنے رکھا جائے گا, اس طرح کہ اس کی کوئی بات چھپی نہ رہے گی. تو آج ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ چھپ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, تمہاری کوئی چھپی بات چھپی نہیں رہے گی, یعنی کہ کوئی ایسے حرام کام, غلط کام کہ جو انسان لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتا ہے. پھر اسی طرح سینوں کے بھید بھی سامنے آ جائیں گے. بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے. پھر ہر ایک کو اس کی نامہ اعمال کتاب جو ہے وہ پکڑا دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم کرتے تھے, اور ہم خود اس کو حق کے ساتھ لکھواتے تھے. جب نامہ اعمال سامنے کیا جائے گا تو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک, اس کتاب کو پڑھو, دیکھو کیا کر کے آئے ہو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو خود اپنے آپ پر حساب لینے کے لیے کافی, کسی اور کو نہیں, خود ہی تم ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ تمہاری پرسنٹیج نیکیوں کی کیا تھی اور برائیوں کی کیا. اور اس وقت انسان اسے دیکھ کے پریشان ہو گئے, کہا کہ اس کتاب کو کیا نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی, یعنی ایک ڈاٹ بھی اگر کہیں لگایا تو وہ بھی وہاں ریفلیکٹ کر رہا ہوگا, وہ بھی وہاں نظر آئے گا. اللہ کسی کو ظلم نہیں کرے گا, یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہوں گے جو ان کو پھنسائیں گے. دائیں ہاتھ والے خوش قسمت ہوں گے, جس شخص کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا, یعنی پاس ہو کر. جیسے اچھا طالب علم اینڈ آف دا ایئر اچھے رزلٹ لے کر آتا ہے تو خوش اپنے ماں باپ کے پاس لوٹتا ہے. پھر سب کو نامہ اعمال پڑھوانا چاہے گا کہ دیکھو میری کتاب دیکھو, مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا. تو ایسے لوگوں کو واقعی اللہ تعالیٰ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ, بلند جنتوں میں عیش و عشرت میں بھیج دیا جائے گا. پھر بائیں ہاتھ والوں کی ہلاکت ہوگی اور ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی, کاش مجھے میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہ, ولم ادری ما حسابیہ, اور میں نہ جانتا ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش جو موت آئی وہی کام تمام کرنے والی ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال کسی کام ہی نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری حکومت بھی برباد ہو گئی. خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو اور توق پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ, پھر جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ سے داخل کر دو. پھر یہ کہ حساب کتاب کا منظر کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ایسے کھڑا ہوگا کہ دائیں طرف بھی جہنم دہک رہی ہوگی اور اس کے اعمال ہوں گے, اور بائیں طرف بھی. تو ایسے موقع پر آپ نے فرمایا کہ کھجور کا ٹکڑا بھی دے کے جہنم سے بچنا پڑے تو بچو. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے, یعنی صرف اعمال نامہ دیا نہیں جائے گا بلکہ
ترازو پہ اسکیل پہ رکھ کے سب بتا دیا جائے گا کہ اس کے اعمال کس کیٹیگری کے. جیسے اب بھی گراف بن جاتے ہیں نا مختلف کلرز میں، تو انسان کو پتہ نہیں کون سے خالص اعمال ہے اور کون سے گرے ایریا ہے اور کون سا جو ہے بلیک ایریا ہے. چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا. ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا وہ بھی سامنے لے آئیں گے، اور حساب کرنے کو ہم خود ہی کافی ہیں. ذرے برابر جس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا. اور آخری مرحلہ پل صراط کا ہوگا، جس پر پھر گزر کر جنت یا جہنم کی طرف انسان سدھاریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا، جہنم کی پشت پہ لا کے رکھا جائے گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ پل صراط کیا؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، ایسے ٹیڑھے میڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سادان کہا جاتا ہے، اور وہ کانٹے جو ہے وہ مجرموں کو وہیں سے پکڑ کے گرا دیں گے. اور حساب کے بعد ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے. سورۃ مریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. مجرم تو نیچے گر جائیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ پار کر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے. جنت جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس وقت جو کفار کے اوپر سخت قسم کی حسرت اور ندامت ہوگی کہ ایسی کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، بخشش کا کوئی راستہ نہیں. لہذا آج وقت ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس دن کی مشکل سے بچ جائیں. تو یہ ہے آخرت کا کچھ حال جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.